हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो में रिएक्शन दूंगी उस वीडियो में क़यामत से पहले आने वाली आखिरी रमज़ान की निशानियों के बारे में देखेंगे और आप वसल्लम ने क्या ऐसी कौन सी निशानी बयान फरमाई जिसको देखकर आपने फरमाया कि आप लोग एक साल के लिए अपनी खुराक जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। और ऐसी कौन कौन सी निशानियां हैं जो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। वक्त का तेज से गुजरना, लोगों का रिस्क के पीछे भागना। इस वक्त ज़्यादा लोग 90% लोग रिस्क के लिए तो जदोजहद कर रहे होते हैं। इसके अलावा जुल्म करना, कत्लेआम करना और इस्लाम का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना और फितना फसाद बर्पा करना। तो ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो इस वक्त मुझे नहीं पता और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मिलकर देखूंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा जिंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन खत्म हो जाने पर जमीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को जमीन पर जिंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुंचना है। बहसियत मुसलमान, क़यामत और रोज़े मैशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाजिर में हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सबत कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बहवाला बुखारी शरीफ। खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। बहवाला सही मुस्लिम। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। बहवाला अहवाले यौमुल क़यामा। जिनसी बेरहरवी आम होगी। बहवाला बुखारी शरीफ। जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। बहवाला किताबुल फितन। मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। बहवाला दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बहवाला अल मुत्तकी अल हिंदी। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। बहवाला बुखारी शरीफ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی۔ پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کا ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس منمانیاں کرے اور ختم، کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغریٰ و کبریٰ اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔
رشتے و تعلقداریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش ہی جاری رہتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی، تو یہ تھی وہ ویڈیو جس میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ دجال کا فتنہ آئے گا، سب سے بڑی بات۔ تو اللہ ہم سب کو قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے، آپ سب لوگوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔